کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام کے 10 دروازے ہیں اور ان سب کے مختلف نام ہیں، اور ان سب پر امام کو الگ الگ طرح سے سلام کیا گیا ہے۔ مرکزی دروازے کا نام ہے باب قبلہ، اس پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین لکھا ہوا ہے، یعنی اے عبداللہ کے باپ حسین علیہ السلام، آپ پر سلام۔ امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے کو ان کے صغیر سن کی وجہ سے علی اصغر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ دوسرے دروازے کا نام باب الرجا ہے۔ رجا کا مطلب ہے امید۔ اس پر السلام علیکہ یا شفیع المذنبین لکھا ہوا ہے۔ مظلمین گناہ گار، قصوروار یا قصور والے کو کہتے ہیں، یعنی قصور والوں کے بخشش کرنے والے، آپ پر سلام۔ تیسرے دروازے کا نام باب قاضی الحاجات ہے۔ قاضی الحاجات امام مہدی کو کہتے ہیں۔ اس نام کا مطلب ہے لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والے۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا شباب اہل جنہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے جنت کے جوانوں کے سردار، آپ پر سلام۔ چوتھے دروازے کا نام باب الشہداء ہے۔ یہ شہدائے کربلا سے منسوب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا ابا الشہداء لکھا ہوا ہے، یعنی اے شہیدوں کے باپ، آپ پر سلام۔ پانچویں دروازے کا نام باب الکرامہ ہے۔ کرامہ کا مطلب عزت الوقار ہے۔ اس پر السلام علیکہ یبن زمزم صفا لکھا ہوا ہے، یعنی اے زمزم اور کوہ صفا کے بیٹے، آپ پر سلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف ان الفاظ سے کروایا تھا کہ میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ چھٹے دروازے کا نام باب السلام ہے۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی یا زندگی۔ اس پر السلام علیکہ یا خامس و اصحاب القصاء لکھا ہوا ہے۔ خامس کا مطلب ہے 5واں اور قصاء کا مطلب ہے چادر۔ مختصر یہ وہ حدیث ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں اپنی بیٹی فاطمہ، داماد علی اور اپنے دونوں بیٹوں حسن حسین کو ساتھ بٹھایا، اور کسی چھٹے یا ساتویں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو منع کر دی۔ ان پانچوں کو بائنتن اور اس حدیث کو حدیث قصاء کہا جاتا ہے۔ اس دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے چادر کے اصحاب کے 5ویں، آپ پر سلام ہو۔ 7ویں دروازے کا نام باب السدرہ ہے۔ سدرہ دیودار کے درخت کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بیری کا درخت ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں اس مقام پر ایک درخت لگا ہوا تھا اور زائرین درخت کی نشانی سے دروازے کو تلاش کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ اس پر السلام علیکم یبن سدرۃ المنتہا لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک مقام کا یہ نام تھا، گویا یہ بلند ترین مقام ہے۔ اور 7ویں دروازے پر جملے کا مطلب ہے اے سدرۃ المنتہا تک جانے والے کے فرزند، آپ پر سلام۔ 8ویں دروازے کا نام باب السلطانیہ ہے۔ اسے کسی ترک سلطان مراد جہرم نے تعمیر کروایا تھا، اس لیے اس پر یہ نام۔ اس پر السلام علیکہ یا امین اللہ و ابن امینہ لکھا ہوا ہے۔ بی بی فاطمہ کا ایک نام امینہ بھی ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے اے اللہ کے امانت دار اور امینہ کے بیٹے، آپ پر سلام۔ 9ویں دروازے پر باب راس الشریف لکھا ہوا ہے۔ راس عربی میں سر کو کہتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کا سرحانہ اس جانب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا قتیل الابراد لکھا ہوا ہے۔ قتیل الابراد کا مطلب ہے جسے رلا رلا کر قتل کیا جائے، یعنی رلا رلا کر قتل کیے گئے مقتول، آپ پر سلام ہو۔ 10ویں دروازے کا نام باب الزینبیہ ہے۔ اس کے سامنے وہ مقام ہے جہاں بی بی زینب نے شمر لعین کو امام حسین کا سار کاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر السلام علیکہ یبن الفاطمۃ الزہرا لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔